بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں سورہ حمد کی فضیلت اور قرآن پاک کی تھوڑی سی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کروں گی، دین آگے انشاءاللہ پھر بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی فضیلت قرآن پہ، اور آج بھی میں تھوڑی سی قرآن پاک کی فضیلت بیان کروں گی کیونکہ ہم آگے ٹرانسلیشن، قرآن کی ٹرانسلیشن اور تجوید کا سلسلہ سٹارٹ کریں گے۔ تو قرآن کو جو ہے ہمیں سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اس وجہ سے جو ہے میں ٹرانسلیشن پہ زیادہ توجہ دے رہی ہوں، کیونکہ آلریڈی یوٹیوب پہ بہت سارے ماشاءاللہ بہت سارے پیجز ہیں جس میں تلاوت کے حوالے سے ہے، تفسیروں کے حوالے سے بھی کافی سارے ہیں، لیکن میرا اپنا انٹرسٹ بھی تفسیر و ترجمے میں ہے تاکہ قرآن کو سمجھا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے قرآن سے جو ہے سیکھنا ہے، اور جب ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے، تو شیطان جو ہے ہمیں اس چیز سے روکتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ایمان کی اور ہمارے بیچ میں دیوار ہے، لیکن ہم نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس دیوار کو ہٹانا ہے اور قرآن کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کو ٹھہر کر اور خوب سمجھ کے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کا جو علم ہے اس کو لینے کا اگر ہم سوچ لیتے ہیں اور حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وقت میں ہمیں اگر موت آ جائے تو ہمیں شہید کی موت مرتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کیا ہے؟ وہ عبادت آخر ہے کیا جس کے لیے خدا نے انسان کو پیدا کیا؟ کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان خدا کو سجدہ کرتا رہے بس اور نماز پڑھتا رہے بس؟ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے خدا کے پاس بے شمار فرشتے اور ملائکہ موجود ہیں۔ انسانوں کو کس لیے عبادت کے لیے پیدا کیا؟ کون سی عبادت؟ صاف نیت ہونا، انسان کی خالص نیت جو ہے وہ انسان کو عبادت گزار بناتی ہے، یعنی کہ ہم دنیا میں جو بھی عمل خالص نیت کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہمانیت جو ہے، ہماری خالص نیت خدا کی بارگاہ میں ہماری عبادت شمار ہوتی ہے۔ قرآن جو ہے قیامت کے دن ہمارے حق میں جو ہے وہ گواہی دے گا، یعنی کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، جو قرآن کا علم آگے پھیلاتے ہیں، تو قرآن کیا ہے کہ قیامت کے دن اس انسان کے حق میں گواہی دے گا۔ قرآن کی ہر آیت ایک سائن بورڈ ہے۔ سائن بورڈ کیا ہوتا ہے؟ ہم جب کسی سفر پہ جاتے ہیں تو ہم راستے میں سائن بورڈ چیک کرتے جاتے ہیں کہ ہاں اب اتنا فاصلہ رہ گیا ہے، ہم نے کون سی سائڈ پہ، ہم نے رائٹ سائڈ پہ جانا ہے یا لیفٹ سائڈ پہ جانا ہے، ہماری منزل کون سی سائڈ پہ ہے۔ تو قرآن کی جو ہر ایک آیت ہے وہ ہمارے لیے سائن بورڈ ہے، جو ہمیں جنت تک کے سفر پر لے کے جا رہی ہے، اور ہم نے قرآن کی آیات کے سائن بورڈ کو دیکھتے ہوئے وہ آخرت کا سفر طے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اور قرآن پاک جو ہے ہمیں بتاتا ہے، قرآن پاک یہ خدا کا زندہ معجزہ ہے۔ ہم جو استخارے کی کرتے ہیں یا ہم لفظ استخارہ استعمال نہ بھی کریں تو دیکھیں کہ ہم جب بھی ہمارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں، کسی الجھن میں ہوتے ہیں، تو ایک بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، نماز حاجت پڑھیں، دن قرآن پاک آگے کھولیں، سورہ فاتحہ جس کی ہم آگے فضیلت بیان کریں گے، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ کے سچے دل سے صاف نیت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں اپنی پریشانی، حالانکہ خدا سب جانتا ہے، لیکن ایک جو طریقہ ہے مہذب طریقہ، یا ایک کہنے جس طریقے سے عمل کیا جاتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اپنی پریشانی رکھیں، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ قرآن کو کھولیں گے اور جو پہلا رائٹ سائڈ پہ آپ کا پیج آئے گا، آپ اس رائٹ پیج کو جب ٹرانسلیشن کے آپ اس کی تلاوت کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ قرآن آپ سے بات کر رہا ہے، قرآن واقعاً انسان سے بات کرتا ہے۔ اور قرآن پاک کی وہ جو ٹرانسلیشن ہوگی جب وہ پڑھیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ تو خدا کا زندہ معجزہ ہے، قرآن آپ سے کلام کر رہا ہے۔ ہاؤ پاسبل کہ آپ کے دل میں جو بات تھی، آپ کے ذہن میں جو بات تھی، قرآن اس کا جواب آپ کو دے رہا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو قرآن کی سمجھ آنی چاہیے، آپ کو آیات کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس کے لیے جو ہے ہمیں قرآن کو صرف آیات جو ہے ان کی تلاوت نہیں کرنی، اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ، ایسا نہیں
نہیں ہے کہ اس کا اجر و ثواب نہیں ہے، اس کا اجر و ثواب بہت ہے اور اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ قائم ہے، لیکن قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ جو ہے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ آئے ہم قرآن پاک کو کھولیں تو ہمیں اس مسئلے کا حل نظر آتا ہے۔ کم از کم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ چیز جو ہے اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کو ہمارے لیے نازل کیا اور تمام نعمتوں کا ذکر کیا کہ یہ جو ہے تمہارے لیے جو ہے ضابطہ حیات ہے اور اس کا دامن آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا، تو اس قرآن میں آخر ہے کیا؟ تجسس ہمیں کیوں پیدا نہیں ہوتا کہ اس کتاب میں آخر کیا ہے؟ جیسے موویز ہے، ہم موویز دیکھتے ہیں ہمیں کتنا تجسس ہوتا ہے یار، ہم ٹریلر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دکھنی چاہیے، تو قرآن کی بھی ہمیں اس طرح سے جو ہے ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے قرآن پاک پہ بھی، اور قرآن پاک کو ہمیں پڑھنا چاہیے، کم از کم ہر انسان ایک دفعہ زندگی میں ضرور ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھے تاکہ ہمارا ذہن کھلے اور ہم دیکھیں گے کہ زندگی ضابطہ حیات زندگی گزارنے کا ایک ایک پوائنٹ جو ہے قرآن میں ہمیں بتایا گیا ہے، اور اتنے خوبصورت اور اتنے بہترین طریقے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم حیران رہ جائیں کہ خدا نے کتنے بہترین طریقے سے ہماری ہدایت فرمائی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم جو ہے آخرت میں کامیاب ہو جائیں، اس قرآن کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے اپنے قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں اور جنت الفردوس جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے جو کہ خدا نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ تو ابھی جو ہے میں نے سوچا تھا کہ میں سورہ حمد کی بھی تھوڑی سی فضیلت بیان کروں گی، لیکن آج قرآن کی ہو گئی، ابھی تو بہت قرآن کے جتنے فضائل بیان کیے جائے بہت کم ہے، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کو بور نہ ہو، اس وجہ سے جو ہے میں اس ویڈیو کو یہیں پہ جو ہے سٹاپ کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ میری ویڈیو آئے گی میں کوشش کروں گی کہ سورہ حمد کی تھوڑی سی فضیلت بیان کی جائے اس مختصر سے ٹائم سے۔ ویسے تو جتنی بھی قرآن کی فضیلت ہے، جتنی بھی سورہ حمد کی فضیلت ہے بیان کرتے جاؤ تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔